اور کہہ رہا تھا کہ میں ہاتھوں کی لکیر پڑھتا ہوں، مگر اسے منع کر دیا، میں مسلم ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کچھ مسلم ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ مسلم اسے ہاتھوں کی لکیر پڑھواتے ہیں، اور پھر وہ میری پیشانی پر پڑھ کر بک بک کرنے لگا۔ برائے مہربانی وضاحت فرمائیں کہ ہاتھوں کی اور لکیر کے بارے میں، ہاتھوں کی لکیر کے بارے میں، اور اگر کوئی سکھ سے ہاتھوں کی لکیر پڑھوائے تو گنہگار ہوگا۔ اس پر اعتماد کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے جو کسی عراف پیشید کو یا قارن کے پاس آیا، پھر اس کی تصدیق کی، اس بات میں جب کہتا ہے اس نے کفر کیا، اس بات سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ جی، جنت اور دوزخ میں ابھی کون رہتے ہیں؟ معراج کے دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن پر دوزخ پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ معراج کے دوران حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کن پر دوزخ پر عذاب ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ اس وقت مستعد نہیں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مثالی تصویریں صورتیں دکھائی گئی جن پر دوزخ پہ عذاب ہو رہا تھا۔ بچوں کے 2 یا 3 نام رکھنا کیسا ہے؟ اور میں نے اپنی ایک بچی کا نام تحریم رکھا ہے، کیا یہ نام صحیح ہے؟ نام صحیح ہے۔ 2-3 نام رکھنا کیسا ہے؟ نام ایک ہی رکھنا چاہیے۔ یہاں ایک امام اپنے شاپ پر چوری کے مال کی خرید و فروخت کرتا ہے، کیا ایسے امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟ اور یہاں کے ایک مفتی نے فتویٰ دیا کہ وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اگر یہ ثابت ہے کہ وہ دانستہ وہ مال خریدتا ہے جس خاص مال کے بارے میں یہ ثابت ہے کہ یہ چوری کا ہے، تو بشرط ثبوت اور مشتہر ہونے کی صورت میں وہ فاسق مومن ہے، اس کو امام بنانا گناہ ہے۔ یہاں پر اجنبی پردیسی لوگ لوکل لڑکیوں سے شادی کر کے پیپر بنانے کے بعد بھاگ جاتے ہیں، تو اسی لیے نکاح سے پہلے ہی طلاق نامے پر سائن کروا لیے جاتے ہیں۔ کیا شادی سے پہلے طلاق نامے پر سائن کرانا درست ہے؟ ایک لڑکی کا شوہر اسے چھوڑ کر بھاگ جائے تو وہ لڑکی کیا کرے؟ ساری زندگی اس کا انتظار کرے؟ اس صورت میں طلاق نامے پر دستخط درست ہے۔ جی، اور دوسرا مسئلہ کہ اگر چھوڑ کر بھاگ جائے تو کیا ساری زندگی اس کا انتظار کرے؟ اگر وہ دیکھا چلا گیا تو عدت گزرنے کے بعد آزاد ہے، اور اگر
لڑکی مبتلا ہے. جب تک نکاح کسی طریقے سے ختم نہ ہو اور اس کی بیوی رہے گی. جی. میرے دادا، والد اور 3 چاچا نے مل کر بلڈنگ بنائی تھی اور ایک چاچا چھوٹی عمر کے تھے. کچھ عرصے بعد ایک چاچا کا انتقال ہو گیا اور اس کے 4 بچے تھے اور میری چاچی نے کسی اور سے شادی کر لی. تو میرے سوال یہ ہے کہ چاچا کے انتقال کے بعد ان کے بچوں کا حصہ رہتا ہے یا ان کے بچوں کا حصہ ختم ہو جاتا ہے؟ چاچا کے انتقال بعد بچوں کا حصہ، ان کے بچوں کا حصہ رہتا ہے یا ان کے بچوں کا حصہ ختم ہو جاتا ہے؟ ان کے بچوں کا حصہ ان کو ملے گا. سحری کے ٹائم روزے کی نیت کر کے روزہ بند کر لیا اور 2 منٹ بعد الٹی ہو گئی تو کیا پھر نیت کر کے روزہ رکھ لے یا نہیں؟ الٹی ہونے سے روزہ نہ گیا. روزہ بدستور ہے. اب دوبارہ نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے جبکہ مبہقے ہوئی اور کوئی جیسے تھا اور حالات میں کچھ لگ گیا ہے. جی. کیا روزے میں ہونٹوں پر لپ کیئر یا ویسلین بریکٹ میں پیٹرولیم جلی لگانا جائز ہے؟ ہونٹوں پر لگانا چاہیے. جی. کیا ایسے امام کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز ہے جو خود کو صوفی کہتا ہو مگر ڈھول تاشا بجانے کو حرام نہ جانتا ہو؟ اس کی اطلاع کرنا پڑا ہے. جی. کیا چھوٹے بچوں کو کوئی مخلوق نظر آتی ہے جب بچہ اکیلا ہنستا ہے یا اوپر دیکھ کر ہنستا ہے؟ کیا اس قسم کا کچھ مضمون احادیث یا اقوال اولیاء سے ثابت ہے؟ اللہ بہتر جانے. ہمارا الیکٹرک ہوم اپلائنس کی شاپ ہے. ہم دبئی مارکیٹ کی مختلف شاپ پر آرڈر لکھوا کر ایجنٹ کو سارے بلز دے دیتے ہیں. مسئلہ نمبر 1، وہ تمام شاپس کے مال اکٹھا کر کے ہماری شپمنٹ کر دیتا ہے. اس پہ اس کا سروس چارجز ہوتا ہے. اگر ہم پیمنٹ ساری کیش کرتے ہیں تو 1.5 یا 2%، مگر ہم پیمنٹ 1 منتھ میں کرتے ہیں جس پر وہ 2.5% چارج کرتا ہے. اب ہم پیمنٹ 2 منتھ کے طے کرتے ہیں جس پہ ان کو 5% کم پے کرتے ہیں. اس طرح پیمنٹ کنڈیشن پر کام کرنا کیسا ہے؟ مسئلہ نمبر 2، یہ پیمنٹ ہم حوالہ ایجنٹ سے کرتے ہیں. کیش پیمنٹ پر اس کا کم 2.5% ہوتا ہے.
اس سے بھی ہماری ترکیب 20-25 دن کے اندر پیمنٹ کی ہوتی ہے، جس پر حوالہ ایجنٹ ہمیں کرنٹ ایکسچینج ریٹ سے پر 0.60% اوپر وصول کرتا ہے. 60 سینٹ ایس کیا ہے؟ ایس کیا ہے؟ اگر ایس ریٹ، یہ میرے خیال میں سعودی ریال ہے یا کیا ہے، درہم ہے، 30 روپیز چل رہا ہے تو ہم اسے 30.60 روپیز. تفصیلی ہے جی اس کو لکھ کر جی ٹھیک ہے. مسئلہ بہت تفصیلی ہے، دارالفتہ میں لکھ کر کے پوچھ لیں. جی میرا ساڑی کا کاروبار ہے جس میں طرح طرح کی ڈیزائن بنتی ہیں. ایک ڈیزائن جس میں فگر بنا ہوا ہے جو کہ غیر مسلم نے بنایا اور بنوایا ہے. اب وہ ساڑی جس پہ فگر بنا ہوا ہے اسے مجھے سجانے یعنی ورک کرنے کے لیے پارٹی نے مجھے دیا ہے، تو کیا مجھے اسے سجانا جائز ہے یا نہیں؟ ایسا فگر بنا ہوا ہے، اگر وہ فگر شرعاً ناجائز خراب ہے تو اس کا سجانا جائز نہیں ہے. ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، پہلے ہی طلاق دے چکا ہوں. ایسا کہنے سے کتنی طلاق ہوئی؟ 3 طلاقیں ہو گئی. کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سرکار اعلی حضرت نے کبھی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہا اور ان کے پردہ کرنے کے بعد لوگ اپنے آپ کو بریلوی کہنے لگے. بیکار فیصلہ ہے یہ. اہل حق کی پہچان زمانے میں ہوتی رہی. سرکار دو عالم کی بارگاہ سے یہ انعام ملا کہ ان کے دین کی سچی خدمت کسی نے ان کا شہر اور ان کی ذات سنی صحیح عقیدہ سچے صحیح عقیدہ مسلمانوں کی پہچان بن گئی. تو اب عوام میں اہل سنت نے از خود یعنی بدی دہرا نے ان کو بریلوی کہنا شروع کیا. شدہ یہ رفع نام رائی ہو گیا اور بریلوی یا مسلک کی عدالت یہ ان لوگوں کا نشان ہو گیا جو دیوبندی رافضی قادیانی وہابی نہیں ہے. اس پہچان پر جو لوگ معترض ہیں تو حقیقتاً حالت کے حاصل ہی نہیں ہے بلکہ سنیت کی اس پہچان کے مخالف ہیں. کیا اس مفہوم کی کوئی حدیث شریف ہے کہ قیامت سے پہلے ایک آدمی دوران حج کعبہ کا پتھر توڑے گا
اور کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ ایمان اٹھا لیا جائے گا۔ اور میں نے تاریخ کی کتب میں پڑھا کہ کوئی بادشاہ کئی سو سال پہلے حجر اسود لے گیا تھا جو کئی سال تک اس کے پاس رہا۔ کیا اس سے اسی طرف اشارہ ہے؟ اس وقت سے میسج نہیں، ایک میسج عام کیا جا رہا ہے جس میں چاروں ائمہ کرام کے اقوال کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے کہ اگر ان کا فتویٰ قرآن و سنت کے منافی ہو تو اسے چھوڑ کر قرآن و سنت پر عمل کیا جائے، جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ان ائمہ کرام کے فتویٰ قرآن و سنت کے منافی بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت رہنمائی فرمائیں۔ یہ میسج غیر مقلدانہ سخت بدل رہی ایمان میسج ہے، جس میں ائمہ مجتہدین کی تقریر سے جس پر صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے، سنی مسلمانوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میسج سے لوگ ہوشیار رہیں۔ حضرت دیوا شریف کے ولی سیدی سرکار وارث علی شاہ کے بارے میں کچھ بتائیں، اور کیا اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کا خطاب وارث پاک نے دیا تھا؟ شاہ وارث علی بہت خدا رسول بزرگ تھے، مجھے ان کے حالات کو زیادہ مشاہدہ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساری شاہ نے حالات کو غلط کہا ہو۔ یہ بیعت کے لیے ہیں محمد عدیل ثناء محمد فاروق، محسن احمد، نیلوفر جبیں رضوی، نواز عالم رضوی، شکیلہ بیگم انصاری جے پوری، شیخ مہتاب رضا، سید مجیب علی، محمد ساجد، کنیز فاطمہ، محمد مقبول، شیخ سلیم قادری رضوی، سمینہ بنت امینہ، مصور ابن عبداللہ، مسکان ابن عبداللہ، توصیف عبد الرسول بادی، یاسمینہ ہوگا، توصیف بادی، مرزا اجلال احمد بیگ، محمد افضل الدین صدیقی، خرم ابراہیم خان ثناء مبین خان، محمد فرحان ثناء محمد یوسف قادری، نصیر خان عمرانہ نصیر خان، فاطمہ سمیرہ موسیٰ اور رحمت اللہ چاند کو داخلہ سلسلہ کر لیجئے۔ جی تجدید کے لیے ہیں جاوید خان، حینا بیگ، ثنا بیگ، حافظ احمد رضا، محمد شاداب، محمد امتیاز، صوفیہ خان، محمد شاداب، جاوید خان، حافظ احمد رضا، مصطفیٰ حسین رضوی، نصیر خان رضوی، معین نصیر خان رضوی، عبد المتین نصیر خان رضوی۔ جی باپ کا نام نور احمد ہے، بیٹے یعنی بوائے کے لیے نام عطا فرمائیں۔ احمد نور۔ جی بیٹے کے رشتے کے لیے حضرت سے دعا کی درخواست ہے، اور اگر کوئی وظیفہ عنایت کر دیں تو کرم ہوگا۔ وسلم محمد عرفان قادری۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جی
حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں. نثار کے کیا میننگ ہے؟ اس کے نثار نثار جی کہ کیا معنی ہے؟ جیسے کہتے قربان، جی قربان فدا. قربان فدا. دلائل الخیرات شریف کی اجازت چاہتا ہوں، حضور اجازت عنایت فرمائے. غلام محمد سرفراز شیخ. اجازت ہے. جی بلڈ میں انفیکشن سے صحت کے لیے وظیفہ عطا فرمائے. شیخ معراج. آیات شفا پڑھیں. آیات شفا پڑھیں. زید سے ایک گناہ بار بار نہیں چاہتے ہوئے بھی ہو جاتا ہے، اور گناہ ہونے کے بعد بڑا افسوس بھی ہوتا ہے، لیکن زید بڑا پریشان ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو اور بالخصوص آپ کو اس گناہ کی وجہ سے ناراض کر رہا ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہو رہا ہے. تو حضرت سے عرض ہے کہ کوئی وظیفہ طریقے کے ساتھ عطا فرمائیں، اور زید کے لیے خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ہر گناہ سے بچائے. سچی توبہ کریں، کثرت سے استغفار کریں. سچی توبہ کرے اور کثرت سے استغفار کرے. حضور سے نارمل ڈیلیوری کے لیے دعا کی گزارش ہے، اور کوئی وظیفہ کی اجازت بھی عطا فرمائیں. آفرین. حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں. ریکویسٹ فار اجازت فار دلائل الخیرات شریف اینڈ قصیدہ غوثیہ فرام حضرت پھر نثار احمد امجدی، اویس محمد صفی پٹیل اور محمد کلیم. اجازت ہے. اجازت ہے. حمل کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرمائیں. ابرار خان رضوی. حمل کی جی حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں. I have been suffering from nervousness and anxiety. Please make dua for me, and please can Huzur recommend a wazifa to pray. Abdul Mustafa. درود شریف پڑھیں. ماں کا نام نجمہ ہے اور باپ کا نام عابد. انہوں نے بیٹی کا نام زیبا رکھا ہے. زیبا کا میننگ کیا ہوتا ہے اور کیا یہ نام درست ہے؟ اگر نہیں تو کوئی اور نام عنایت فرمائیں. جی مجھے 12 سال سے مرگی کی تکلیف ہے. حضرت اس کا مکمل علاج عطا فرمائیں. نسیم رضا. جی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھیں. اور اعمال رضا کی محمود رضوی کو اجازت عنایت فرمائیں. میں اب سیدھے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں. حضرت کچھ ایسے وظیفہ یا دعا بتائیں کہ میرے دل میں امام حسین جیسا آ جائے. شیخ اظہر. میرے دل میں ایمان امام حسین جیسا آ جائے. جی اور وہ جی دعا کے لیے ہیں مشکلیں حل ہو جائیں، ایمان کی سلامتی، صحت، شادی کے لیے فنانشلی پوزیشن اچھی ہو جائے، والدین کی صحت، چاچا کے لیے سنی رشتے مل جائے، مسلک پر استقامت، ڈیلیوری خیریت سے ہو جائے، سکسیس ان ایگزامز، قبر میں سوالات کے وقت آپ کی مدد نصیب ہو. فار آل نائجیرین مسلمز مغفرت کی دعا، جادو اور آصب سے نجات ملے، کاروبار میں برکت، سلسلے میں داخل ہونے والوں کے لیے دعا کی عرض. ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب محمد آصف منظور اے شیخ، اسلام الدین رضوی، محمد شاداب، عبدالعزیز انصاری جے پوری، مسعود نوری، یعقوب، سید مجیب علی، نثار احمد، جنید، محمد شفیع پٹیل، فیصل، محمد شفیع پٹیل، حمیرہ، محمد شفیع پٹیل اینڈ ممتاز بانو، محمد شفیع پٹیل، وسیم رضا اینڈ فیملی، ابرار خان، محمد الطاف بقالی،
شیخ میمونہ بی، محمد وسیم، سید ابراہیم مبین النساء، محمود رضوی، عبد السبحان علی رضوی اور محمد خضر مجیبی، آصف رضوی اور اطہر. جی دعا کر دیجیے ان کے لیے. اللہ سب کی مدد کرے. جی ہاں.